السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ غزوہ بدر کے حالات و واقعات، مسلمانوں کی فتح اور کفار کی عبرتناک شکست کے بارے میں سن چکے ہیں، اور ابو سفیان بن حارث نے میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی اور جب انہیں بتایا کہ ان کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگوں کے گھوڑوں پر سوار تھے، وہ زمین اور آسمانوں کے درمیان پھر رہے تھے اور اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ یہ سن کر ابو رافع نے فرمایا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ یہاں سے آج کی ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میری یہ بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے؟ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گھڑا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گھڑے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گھڑے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے ہلاک ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر و کسرا کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 تا 70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو ہلاک کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب مکہ میں تھیں۔ جب حضرت زینب کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ عنہ کا بھائی لے کر آیا۔ اس نے ہار حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب کا ہار انہیں واپس لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے، اور انہوں نے یہ وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت زینب کی شادی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص پر زور دیا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تھی۔ ابھی صرف ان کے نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔
ابو العاص رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ حضرت ابو العاص نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی حشام اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رہا کروایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہو گئے؟ بھائیوں کے جواب میں حضرت ولید بن ولید نے فرمایا، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے ان کو قید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید بن ولید رضی اللہ عنہ مکے سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمیر تھا۔ ان کے ایک دوست تھے صفوان رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ہلاک ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ان سرداروں کے ہلاک ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد کے پاس پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیتا۔ میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اپنا بیٹا وہب ان کی قید میں ہے۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، وہ میں ادا کروں گا، اور تمہاری بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس بارے میں ذکر کرو گے اور نہ میں۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت عمیر نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بجھایا، پھر مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ مسجد نبی میں پہنچ کر حضرت عمیر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ فوراً وہاں سے نبی کریم کے حجرے مبارک میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جہاریت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اقدس نے ارشاد میں فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمیر بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمیر بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں نے اپنے مقتولوں کے بارے میں باتیں کی تھیں، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض ادا نہ کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنی بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو ہلاک کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی خیال وہی رکھے گا، ان کی کفالت بھی وہی کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا ہونے نہیں دیں گے۔ عمیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ اب عمیر رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر تھی، کیونکہ ہم نے یہ گفتگو بڑی رازداری سے کی تھی۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس رستے پر چلنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کروں۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عمیر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بہت غصے میں آئے اور قسم کھا لی کہ اب کبھی عمیر سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد حضرت عمیر صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمیر نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضور اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزاد جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا،
مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا اور اسی لڑائی میں ہلاک کر دیا گیا۔ بدر کی فتح کی خبر جب شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے۔ انہیں بہت فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی، تمہارے چچا زاد بھائی علی کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم ذرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے وہ ذرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی ذرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ ذرہ اسلام کے شاہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس ذرہ کے بدلے میں علی کو دے دو۔ ساتھ ہی انہوں نے ذرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر آپ نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی کنیکا پیش آیا۔ کنیکا یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی کریم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کی کوئی مدد کریں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے بھی شامل تھے، بنی کنیکا، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک یہ شرط تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو ہلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے۔
لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند بھی تھے۔ ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی کنیکا قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اس غزوے میں بھی سفید رنگ کا تھا اور حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ نے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے۔ حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکل جانے کا راستہ دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور نے ان کی یہ بات منظور فرما لی اور انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ اس غزوے کے بعد چند چھوٹے چھوٹے اور بھی غزوات ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نب نہ سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا اور اس بارے میں آپ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کی جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔